معزز دوستو، آپ کسی بھی مکتبہ فکر یا کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں، آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ اگرچہ یہ ایک سٹوری ہے، لیکن یہ سٹوری آپ کے دل و دماغ کے ان تمام اشکالات کو دور کر دے گی جو اس بنا پر پیدا ہوتے ہیں کہ دین اسلام میں یہ رسم و رواج کیسے شروع ہوتے ہیں اور کس طرح یہ لوگوں کا عقیدہ بن جاتا ہے، جس کی بنا پر ہم لوگوں کو مسلمان اور کافر بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس مختصر ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور توجہ کے ساتھ سنیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید ہونے والی ہے۔ ہندوستان میں کنڈا کی رسم کا آغاز کیسے ہوا، اس بارے میں مصطفیٰ علی خان صاحب نے اپنے کتابچے جواہر المناقب میں احمد حسین قادری کا بیان درج کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 22 رجب کی پوریوں والی کہانی اور نیاز سب سے پہلے 1906 سن عیسوی میں رامپور میں امیر مینائی لکھنوی کے خاندان میں نکلی۔ میں اس زمانے میں امیر مینائی صاحب کے مکان کے متصل رہتا تھا کہ مولوی مظہر علی سندھیلوی اپنے 1911 کے ایک روز نامچے میں لکھتے ہیں کہ آج مجھے ایک نئی رسم دریافت ہوئی جو میرے اور میرے گھر والوں میں رائج ہوئی ہے اور اس سے پہلے میری جماعت میں نہیں آئی تھی۔ وہ یہ کہ 21 رجب کو بوقت شام میدا، شکر اور گھی دودھ ملا کر ٹکیاں پکائی جاتی ہیں اور ان پر امام جعفر صادق کا فاتحہ ہوتا ہے۔ 22 رجب کی صبح کو عزیز و اقارب کو بلا کر کھلائی جاتی ہیں۔ وہ یہ ٹکیاں باہر نہیں نکلنے پاتی۔ جہاں تک مجھے علم ہوا ہے اس کا رواج ہر مقام پر ہوتا ہے، میری یاد میں کبھی اس کا تذکرہ بھی سماعت میں نہیں آیا۔ یہ فاتحہ اب ہر ایک گھر میں بڑی عقیدت مندی سے ہو رہی ہے اور یہ رسم برابر بڑھتی جا رہی ہے۔ جناب عبد الشکور لکھنوی رحمہ اللہ نے رسالہ النجم کی اشاعت جمادی الاول سن 1348 ہجری میں لکھا کہ ایک بدعت ابھی تھوڑے دنوں سے ہمارے اطراف میں شروع ہوئی ہے اور 3-4 سال سے اس کا رواج یومن فیومن بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ بدعت کنڈوں کے نام سے مشہور ہے۔ اسی دور کے شیعہ عالم محمد باقر شمسی کا کہنا ہے کہ لکھنؤ کے شیعوں میں 22 رجب کنڈوں کا رواج 20-25 سال پہلے شروع ہوا تھا۔ بحوالہ رسالہ النجم لکھنؤ۔ دوستان عزیز، یہ رسم و رواج کیسے جنم لیتے ہیں اور کیسے معاشرے کی رگوں میں خون کی طرح سرایت کر جاتے ہیں اور آخر کار یہ عقیدت سے عقیدہ بن کر لوگوں کے درمیان کفر اور اسلام کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، کہتے ہیں کہ کسی دور افتادہ دیہات میں ایک معزز مہمان آیا۔ بڑی آؤ بھگت ہوئی، گاؤں کا گاؤں اس کے سامنے بچھا جا رہا تھا۔ کھانے کا وقت آیا تو انواع و اقسام کی نعمتیں اس کے سامنے دسترخوان پر لا کر چن دی گئیں۔ ساتھ ہی ایک بڑی سی سینی میں ایک لمبا سا اور موٹا سا ڈنڈا بھی لا کر رکھ دیا گیا۔ مہمان نعمتیں دیکھ کر تو خوش ہوا مگر ڈنڈا دیکھ کر ڈر گیا۔ سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا، آپ لوگ یہ ڈنڈا کس لیے لائے ہیں؟ میزبانوں نے کہا، بس یہ ہماری روایت ہے اور یہ رسم بزرگوں کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ مہمان آتا ہے تو اس کے آگے کھانے کے ساتھ ساتھ ڈنڈا بھی رکھ دیتے ہیں۔ مہمان کی تسلی نہ ہوئی، اسے خوف ہوا کہ کہیں یہ تمام ضیافت کے بعد ڈنڈے سے میری ضیافت نہ ہو جائے۔ اس نے پھر تفتیش کی، پھر بھی اس کا کچھ تو مقصد ہوگا، کچھ تو استعمال ہوگا، آخر صرف مہمان کے آگے ہی ڈنڈا کیوں رکھا جاتا ہے؟ میزبانوں میں سے ایک نے کہا، اے معزز مہمان، ہمیں نہ مقصد معلوم ہے نہ اس کا استعمال، بس یہ بزرگوں سے چلے آنے والی ایک رسم ہے، آپ بے خطر کھانا کھائیے۔ مہمان نے دل میں سوچا، بے خطر کیسے کھاؤں، خطرہ تو سامنے ہی رکھا ہوا ہے۔ پھر اس نے اعلان کر دیا، جب تک آپ لوگ یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ کے یہاں بزرگوں کے زمانے سے مہمان کے دسترخوان پر ڈنڈا کیوں رکھا جاتا ہے، کیڑے کو پتھر میں رزق پہنچانے والے کی قسم، میں آپ کا ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گا۔ اب تو پورے گاؤں میں کھلبلی مچ گئی کہ مہمان نے کھانے سے انکار کر دیا ہے۔ گاؤں کے ایک بزرگ بلائے گئے، انہوں نے سارا ماجرا سنا اور دسترخوان پر رکھا ہوا ڈنڈا دیکھا تو برس پڑے۔ ارے کم بختو، تم نے اتنا بڑا ڈنڈا لا کر رکھ دیا، اسے کم کرو۔ ہمارے بزرگ مہمان کے سامنے اتنا بڑا ڈنڈا نہیں رکھتے تھے۔ ڈنڈا فلفور آری سے کاٹ کر 2-3 فٹ کم کر دیا گیا، مگر مہمان پھر بھی مطمئن نہیں ہوا۔ اسے اپنے سوال کا جواب درکار تھا۔ اب ایک نسبتاً زیادہ بزرگ بلائے گئے، انہوں نے بھی سارا ماجرا سنا
تو انہوں نے بھی ڈنڈا ناپ کر دیکھا اور انہوں نے بھی اعتراض کیا کہ ڈنڈا اب بھی بڑا ہے۔ ہمارے بزرگ تو مہمانوں کے آگے ایک چھوٹی سی پتلی سی ڈنڈی رکھا کرتے تھے۔ مذکورہ بزرگ کے کہنے پر باقی ماندہ ڈنڈا کاٹ کر اور چھیل کر ایک چھوٹی سی ڈنڈی بنا دیا گیا۔ گو کہ اب ڈنڈے کا سائز اور جسامت خطرے سے باہر ہو گئی تھی، مگر مہمان کا تجسس برقرار رہا۔ اب تک آنے والے بزرگوں نے صرف سائز اور خطرات ہی کم کیے تھے، اس کا استعمال اور اس کا مقصد کوئی نہ بتا سکا تھا۔ مہمان اب بھی کھانا زہر مار کرنے پر تیار نہ ہوا۔ اب ڈھونڈ ڈھانڈ کر گاؤں کا ایک ایسا بزرگ لایا گیا کہ جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ جس کی ٹانگیں قبر میں تھیں، جس کے سر کے بال ہی نہیں بھمیں تک سفید ہو چکی تھیں۔ محتاط سے محتاط اندازے کے مطابق بھی بزرگ کی عمر 100 سال سے کسی صورت کم نہ تھی۔ سجھائی بھی کم دیتا تھا، دکھائی بھی کم دیتا تھا۔ جب انہیں ڈنڈے کی تمام تر تفصیلات بتائی گئیں اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس ڈنڈے کی شکل و صورت کو ٹوہ کر دیکھا اور اس کی تمام تفصیلات سنی تو وہ بھی بھڑک اٹھے اور غصے میں آ کر اپنی لاٹھی ڈھونڈنے لگے تاکہ ان میزبانوں کی اچھی دھلائی کر دیں، اور چیخ کر بولے، ارے او نادانو، عقل کے اندھو! ہمارے بزرگ مہمان کے سامنے ایک چھوٹی سی پیالی میں ایک ننا منا سا تنکا رکھا کرتے تھے تاکہ اگر مہمان کے دانتوں کی ریخوں میں گوشت کا کوئی ریزہ پھنس جائے تو وہ خلال کر کے اسے نکال باہر کرے، اور تم نے اتنا بڑا ڈنڈا مہمان کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس ڈنڈے کو دیکھ کر مہمان تو کیا، کوئی بھی انسان کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ دوستان عزیز، آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک تنکا ایک ڈنڈا بن گیا اور کس طرح ایک چھوٹی سی رسم کنڈوں کی اتنی بڑی رسم بن کر پورے بر صغیر پاک و ہند میں پھیل گئی، اور آج اس رسم کے نہ کرنے والوں کو گستاخ، کافر اور غیر مسلم تک کہہ دیا جاتا ہے۔ دوستان عزیز، ایسی ہی رسومات کے بارے میں کسی نے بڑی عجیب بات کہی تھی کہ ایک نسل کی جہالت دوسری نسل کی روایت اور تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتا ہے۔ آج کتنی ہی رسمیں ہیں اور کتنے ہی رواج ہیں جو آج ہمارے مسلمانوں کے ہاں عقیدے کا درجہ رکھتے ہیں۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ سال پہلے جہالت کی بنا پر شروع ہوئی تھی، وہ کچھ عرصے کے بعد روایت بنی اور آج وہ عقیدہ بن چکی ہے، جس کی بنیاد پر لوگوں کے ایمان، ان کی عقیدت اور ان کے اسلام کو پرکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی تمام قسم کی رسموں سے محفوظ فرمائے اور ایک صاف ستھرے خالص دین کا پیرو بنائے، تاکہ ہم روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو سکیں اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے وارث بن سکیں۔ ابن آدم چینل کے معزز دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں، اور ہمارے چینل ابن آدم کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ایسی اسلامی معلوماتی اور مستند ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔